أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 38 سورۃ النوح آیت نمبر 18 تا 24 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ اور پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کی ترغیب پر غور فرمائیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، المساجد اس کے لیے اسم ہے، للہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر واقع ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، لا تدعوا فعل فاعل مع اللہ احدا مرکب اضافی مفعول به، احدا یہ مفعول ثانی ہے تدعو کے لیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، لما قام عبد اللہ یہ جملہ بھی ان کے لیے خبر واقع ہے، یدعوہ یہ جواب لما ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، یکونون یہ جملہ کادو کے لیے خبر واقع ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اس کی ترکیب بھی فلا تدعوا مع اللہ احدا کی طرح ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لا املک لکم یہ جملہ خبر واقع ہے ان کے لیے، ضرن یہ مفعول به ہے، ولا رشدن کا عطف ضرن پر ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، قل فعل فاعل انی لن یجیرنی یہ جملہ مقول قول ہے، لن یجیرنی فعل فاعل مفعول به، من اللہ ظرف مستقر یہ یجیر سے متعلق ہے، احد یہ یجیر کے لیے فاعل واقع ہے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، ملتحدن یہ مفعول به ثانی ہے اجد کے لیے، الا حرف استثناء ہے، بلاغن یہ مستثنیٰ منصوب و فتح لفظن ہے، من اللہ یہ ظرف مستقر متعلق و بلاغن کے ہیں، وہ رسالت کا عطف بلاغن پر ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، من اس میں شرط مبتدا ہے، یعص اللہ یہ جملہ اس کے لیے شرط واقع ہے، اور رسولوں کا عطف لفظ اللہ پر ہے، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، لہو ظرف مستقر خبر واقع ہے ان کے لیے، نار جہنم یہ اسم مؤخر ہے، خالدین فیہا یہ حال واقع ہے۔ اب ان المساجد للہ لغوی ترجمہ و ساتھ ساتھ لغوی صرفی ترکیب۔ وان المساجد اور بے شک تمام مسجد للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک تمام سجدے اللہ ہی کے لیے مختص ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو۔ مساجد یہ مسجد یا مسجد کی جمع ہے، جیم کی فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ اگر جیم کی فتح کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا سجدہ، مصدر میمی اور مراد سے سجدے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سجدے کیے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے سجدے اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کے سامنے سجدے نہ کرو۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، اور مسجد سے مراد وہ تمام عبادت گاہیں ہیں جو عرفاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تمام مسجد اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ جو عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ اللہ ہی کے نام پر بنائی جاتی ہے اور اللہ کا گھر انہیں کہا جاتا ہے، لہذا ان مسجدوں میں یہود و نصارہ کی طرح تم کچھ اور عبادتیں نہ کرو۔ فلا تدعوا پس تم نہ پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ احدن کسی ایک کو۔ وانہ لما قام عبد اللہ اور بے شک شان یہ ہے کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ، عبداللہ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یدعوہ تو وہ پکارتا ہے اللہ کو، کادو یکونون علیہ لبدا
قریب ہے کہ وہ لوگ آپ پر لبدن چمٹ جائے. لبدن یہ لوگ اس پر بیٹ لگا دیتے ہیں، اور یہ لبدن یہ جمع ہے لبدتن کی، اس کے معنی آتا ہے کسی تہبتے چیز کے، یعنی لوگوں کا ہجوم ہو جانا، بھیڑ بن جانا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ پر ہجوم اور بھیڑ بنا دیتے ہیں، اور گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گر رہے ہوں، اتنے آگے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے گرنے لگتے ہیں. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں شریک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو. قل انی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک لا املک لکم، میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ضرر کسی قسم کی تکلیف کا، ولا رشدا، اور نہ کسی قسم کی بلائی کا. قل انی لن یجیرنی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ سے احد کوئی ایک، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پا سکتا اللہ کے سوا ملتحدن کوئی ٹھکانہ، الا بلاغا من اللہ، مگر یہی کہ پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسالتہ، اور اس کی رسول کی طرف سے، ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم، تو اس کے جہنم کی آگ خالدین فیہا، سال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس آگ میں ابداً ہمیشہ. بمحاور ترجمہ اور مختصر تفسیر. عزیز طلبہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں سے اللہ رب العزت مسجدوں کے حکم ذکر فرما رہے ہیں اور توحید فی العبادہ کا ذکر فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک سجدے تو تمام اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. تو یہاں پر مساجد، یہ مسجد کی جمع ہو تو اس صورت میں یہ مصدر میمی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ سجدے تو تمام اللہ ہی کے حق ہیں. یعنی جب بھی انسان سر جھکائے سجدہ کرے تو اللہ ہی کے سامنے کرے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اور بعضا فرماتے مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، اور اس مراد عرف عام میں جو عمارتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے یہ مراد ہے. تو بہرحال دونوں صورتوں میں ترجمہ ٹھیک بنتا، اور حاصل یہی ہے کہ ان المساجد للہ، تمام مسجدیں یا تمام سجدے اللہ ہی کے حق ہیں، لہذا اس میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کے لیے سجدے کی جائے، کسی اور کو سجدوں میں اللہ کے شریک نہ کیا جائے. فلا تدعوا مع اللہ احد، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. وانہ لما قام عبداللہ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے یدعوہ، تو اس حال میں کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کو پکارے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں. یعنی اللہ کے بندے سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ٹوٹے پڑنے کا مطلب ایک تو یہ ممکن ہے کہ کافر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے جیسے وہ آپ پر حملہ کر دیں گے، اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا جب آپ عبادت کے دوران قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن سننے کے لیے آپ کے ارد گرد جنات کی ایک جمکٹا لگ جاتا ہے اور وہ بھیڑ لگا لیتے ہیں، تو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ وہ اتنے شوق اور ذوق سے یہ قرآن سننے کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں جو جیسا کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں.
ان کی بھیڑ لگ جاتی ہے آپ کی تلاوت سننے کے لیے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا. آپ ان کو اپنے عقیدے توحید کی وضاحت کیجیے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ نہ تو میں تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، ولا رشدا، اور نہ کسی بلائی کا. یعنی نقصان اور نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہے نفع پہنچاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر تمام انسانیت جمع ہو کر وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر تمام انسانیت جمع ہو کر تو وہ آپ کو ایک ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی مشیت میں نہ ہو تو لن ينفعوک شیئا، وہ آپ کو ایک ذرہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے نفع نقصان. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے انی لا املک لکم، کہ میں نہ تو تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں ولا رشدا، اور نہ کسی بلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی بنا کی جگہ پا سکتا ہوں. یعنی میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی میرا مددگار بھی نہیں، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور میرا ٹھکانہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جہاں میں چھپ جاؤ، ایسا ممکن نہیں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا وہ کہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دیتا ہوں، بلاغت بات پہنچا دیتا ہوں، من اللہ ایسا بات ایسا پیغام جو اللہ کی جانب سے ہو، ورسالاتہ اور اس کے پیغامات پہنچا دیتا ہوں. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر قیامت میں جہنم کی آگ ہی ہے، اور جہنم کی آگ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. پھر جو گناہگار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھا ہوگا، ان کے لیے تو ہمیشہ کی آگ نہیں، لیکن جو کافر مشرک مرے ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید پر قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.